فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ میرا سوال یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت کہتے ہیں عورت اور مرد کی نماز ایک جیسی ہے، تو اس میں جب عورت تشہد میں بیٹھے گی تو وہ اپنے پاؤں اگر ایک طرف کر کے بیٹھتی ہے، جیسے مرد بیٹھتے ہیں اس طرح نہیں بیٹھا جاتا، تو اگر دونوں پاؤں ایک طرف کر کے وہ تشہد میں بیٹھتی ہے تو کیا یہ صحیح ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ خواتین کے لیے نماز کا طریقہ وہی ہے جو مردوں کے لیے نماز کا طریقہ ہے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے اور یہ حکم خواتین کے لیے بھی ہے، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مردوں کے نبی ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے بھی نبی ہیں۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح سند سے خواتین کے لیے نماز کے طریقے کو مردوں سے الگ نہیں مقرر کیا گیا۔ کوئی ایسی پیارے پیغمبر کی صحیح حدیث کے ذخیرے میں نہیں ہے جس میں عورتوں کے طریقے کو مردوں کے طریقے سے الگ طور پر بیان کیا گیا ہو، بلکہ ہمارے معاشرے میں جو خواتین کا طریقہ بتایا جاتا ہے، کچھ تو ضعیف روایات ہیں، کچھ اقوال ہیں تابعین کے، کچھ اور اس طرح کے لوگوں کے خیالات ہیں، اور وہ اکثر چیزیں ان کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے بالکل برعکس اور الٹ ہے، تو وہ تو ویسے ہی غلط ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو کہا جاتا ہے کہ اپنے ہاتھ زمین پر بچھا لے اور اپنے پیٹ کو اپنی رانوں پر رکھ لے، ان دونوں چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے سجدے کی حالت میں، اور عورت کو اس طرح سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی کی حدیث کے الٹ طریقہ اس کو بتایا جا رہا ہے، اور یہ طریقہ پیارے پیغمبر کی کسی حدیث کے اندر موجود ہی نہیں ہے کہ عورتوں کو اللہ کے نبی نے ایسا بتایا ہو، نہ کسی صحابیات میں سے کسی صحابیہ سے ثابت ہے کہ اس نے اس طریقے سے نماز پڑھ کے دکھائی ہو، ثابت ہی نہیں کسی سے، نہ کسی صحابی سے اور نہ ہی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ کسی صحابیہ سے۔ تو تشہد میں بیٹھنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہوتا ہے ایک تشہد والی نماز کا تشہد، اس میں پاؤں کو بچھا کر بائیں پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے دائیں پاؤں کو گاڑ لیتے ہیں، دائیں پاؤں کی انگلیاں وہ قبلے کی طرف ہوتی ہیں اور اس کا پنجہ آگے والا وہ زمین پر لگا ہوتا ہے اور پاؤں کھڑا ہوتا ہے، اس کو افتراش کہتے ہیں۔ دو تشہدوں والے نماز کے پہلے تشہد میں بھی افتراش ہوتا ہے، اور جو دو تشہدوں والی نماز کا آخری تشہد ہوتا ہے اس میں تورک ہوتا ہے۔ تورک کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے سرین پر بیٹھ جائیں، اپنے بائیں پاؤں کو دائیں ٹانگ کے نیچے سے باہر نکال دیں اور اپنا دایاں پاؤں گاڑ لیں، جس طرح پہلے تشہد میں جو ہے نا وہ گاڑا تھا، انگلیاں قبلے کی طرف ہوں گی اور پنجہ زمین پر گڑا ہوگا اور پاؤں کھڑا ہوگا۔ اور اگر اس طرح بیٹھنا ممکن نہیں ہے خواہ مردوں کے لیے خواہ عورتوں کے لیے، تو وہ چوکڑی مار کر بھی بیٹھ سکتی ہیں، اور اگر چوکڑی مار کر بیٹھنا بھی ممکن نہیں ہے تو جیسے سہولت ہے، یہ ہے مجبوری کی صورت، جب بیٹھنا ممکن نہیں ہوتا تو پھر اللہ نے کہا قرآن میں فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور پیارے پیغمبر نے بھی کہا اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم۔ ان نصوص کی بنا پر یہ مجبوری کی صورت ہے، اور مجبوری کی صورت میں جیسے انسان کے لیے سہولت ہے، مرد بھی ویسے ہی بیٹھ سکتا ہے اور عورت بھی ویسے ہی بیٹھ سکتی ہے۔